سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ هداة اقوام الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قدسمناہ میں ایک بار نہایت احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ رفیقان ملت اسلامیہ، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز کیا۔ ان میں سب سے بڑی نعمت جو ہمیں عطا فرمائی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور جیسی نعمت اور جیسا مال ہوتا ہے اس کے چور بھی اسی اعتبار سے بڑے پھرتیلے اور چالاک ہوا کرتے ہیں۔ ایمان کی دولت لوٹنے کے لیے آدمی بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں اور شیطان بھی۔ اسی لیے قرآن مجید میں من الجنۃ والناس فرمایا گیا۔ جناتوں میں شیاطین ہیں اور آدمیوں میں وہابی، رافضی، قادیانی، کون کون سے لوگ، یہ سب گروہ ایسے ہیں جو ایمان کی دولت لوٹتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو جتنی قومیں دنیا میں ہیں انسان کی شکل میں، وہ سب قومیں ایمان لوٹنے پر لگی ہیں سوائے اہل سنت و جماعت کے۔ اب اہل سنت و جماعت کو اپنے اس سامان کی حفاظت کا سب سے زیادہ انتظام کرنا چاہیے۔ جو گھر میں آئے گا زیادہ سے زیادہ روپے، پیسے، کپڑا لتا، برتن، سامان یہی سب اٹھا کر لے جائے گا، مگر ایمان جب چلا گیا تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی سامان نہیں رہا۔ اس لیے اس کی حفاظت صرف اور صرف رب العالمین فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا
قائم رکھتا ہے اللہ تعالی ایمان والوں کو، کس بات پر؟ بالقول ثابت، ان کے ایمان پر۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، بلکہ اللہ کا کرم ہے جو اس نے ایمان کو آپ کے دل میں جگہ دے دی۔ سبحان اللہ۔ اور اس جگہ رہنے کا اللہ نے حکم بھی دے دیا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور وہ شخص محروم ہے جس کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہو، سب کچھ مل جائے مگر سب کچھ ملنے کے بعد ایمان اگر نہیں تو آگے کی کوئی منزل طے نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ روز محشر کی جا خدا ہوئے اولی پرسش نماز ہوئے، کہ روز محشر میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ بے شک حدیث پاک میں بھی یہی آیا ہے کہ قیامت کے دن مسلمانوں سے سب سے پہلے یہی سوال ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ مگر ایمان کا سوال جو ہے یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ بہت بعد میں ہوگا، بلکہ آقا کائنات فرماتے ہیں القبر اول منزل الآخرہ، آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ پھر فرماتے ہیں فمن نجا فیہ، جو شخص نجات پا گیا قبر میں آگے اور نجات پاتا جائے گا، اور جو اس میں پھنس گیا تو آگے اور زیادہ پھنسے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ قبر میں کیا سوال ہوگا؟ ایمان کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ایمان کا سوال ہوگا، اور ایمان ثابت ہو گیا تو آدمی عذاب قبر سے بچ جائے گا۔ یہ غلط بات ہے کہ تھوڑا موڑا کچھ اس کو وہ اعزاز جو ملنا چاہیے تھا وہ سب اعزاز نہ ملے اس کے گناہوں کے سبب، مگر جہنم کی کھڑکی نہیں کھولی جائے گی۔ سمجھ گیا؟ اور ایمان نہیں ہے تو جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، تو اب جہنم کا عذاب یہیں سے شروع ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ وہ چیخے گا چلائے گا تو ہم کو بھی تو کچھ بھربھراہٹ ملے گی، کان میں کچھ سنسناہٹ آئے گی، یا یہ کہ ایک ٹیلی فون یا کوئی وائرلیس رکھ دیں قبر میں اور باہر سوال جواب اور عذاب ثواب کی وہاں سے کچھ خبر آتی رہے، تو یہ سب بیکار بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ثواب عذاب ایسی چیز ہے کہ دنیا میں آدمی اس کو مشاہدہ نہیں کر سکتا، دنیا کی طاقت سے نہیں۔ وہ جب آدمی قبر میں پہنچے گا تب ہی پتہ چلے گا کہ کیا ثواب ہوتا ہے، کیا عذاب ہوتا ہے۔ ہاں، تو اس لیے آپ تمام حضرات اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان وہ دولت ہے کہ یہ دولت ہوئی تو قبر میں آپ نجات پا گئے۔ گناہ کی وجہ سے کچھ تکلیفیں تو ہوں گی مگر جہنم کی کھڑکی نہیں کھولی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
اس لیے آپ اپنے ایمان کی بھی جم کر حفاظت کیجیے اور اعمال صالحہ رکھیں تو الحمدللہ جنت میں نعمت ہی نعمت آپ کو نصیب ہو۔ ہاں، ایمان کے ساتھ اعمال بھی رہیں تب تو بہت خوب اللہ ہی اللہ سب آدمی کو اللہ کی نعمتیں بے حساب ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ جہنم میں بہت سے گناہ گار مسلمانوں کو بھی ڈالا جائے گا مگر ہمیشہ کے لیے نہیں، خالدین فیہا ابدا نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن جب سب لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دوڑ دھوپ کر کے تھک ہار کے میری طرف آئیں گے، میں پکاروں گا انا لہا انا لہا، آؤ ادھر آؤ ادھر، شفاعت کے لیے میں ہی تو، انا لہا، شفاعت کے لیے میں ہی تو سفارش کروں گا۔ تو کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، سب کہیں گے ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، میرے پاس نہیں، ان کے پاس جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کہیں گے جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اس طرح سے سب ایک دوسرے پر ٹالتے جائیں گے، مگر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اب فرماتے ہیں کہ میں پکاروں گا انا لہا، شفاعت کے لیے میں ہوں۔ پھر میں عرش الہی کے نیچے ایک سجدہ کروں گا اور رب امتی رب امتی یہ کہوں گا، تو اللہ تعالی جب تک چاہے گا میں سجدہ میں رہوں گا، اور اللہ مجھے ایک ایسی حمد تعلیم کر دے گا، بتائے گا جو کسی کو نہیں معلوم، وہ مجھے کو بتائے گا وہاں، اور اس سجدے میں وہی حمد میں پڑھوں گا تو اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل تؤتہ اشفع تشفع، اے پیارے محبوب سر اٹھاؤ، سبحان اللہ، قل تسمع، کچھ کہو بات سنی جائے گی، شفاعت کرو سفارش قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، میں عرض کروں گا یا رب امتی امتی، تو اللہ تعالی مجھے حکم دے گا ایک نمبر کے جو لوگ ہیں اعلیٰ قسم کے، ان کو لے جا کے جنت میں پہنچاؤ، سب لے لوگ اب اس میں ایک نمبر کے پہنچائے جائیں گے، پھر میں پہنچا کر واپس آؤں گا، پھر سجدہ کروں گا تو اللہ تعالی فرمائے گا دوسرے نمبر کے جو لوگ ہیں ان کو لے جاؤ، ان کو جنت میں پہنچا کے آؤں گا، پھر سجدہ کروں گا، پھر اللہ تعالی جب تک چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا، اس کی حمد و ثنا کروں گا، اور وہ حمد و ثنا خود مجھے بتائے گا اور وہ میں حمد کروں گا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے اجازت دے گا کہ جاؤ اور تیسرے نمبر کے لوگوں کو لے جاؤ، تو ان کو لے جاؤں گا۔ اب ایک روایت میں یہ ہے کہ اب آؤں گا چوتھی مرتبہ تو اللہ فرمائے گا
حل بقی احد، کوئی باقی رہ گیا؟ میں تمہیں لم یبق الا من احبته القرآن، کوئی نہیں بچا سوائے اس کے کہ جس کو قرآن نے خالدین فیہا ابدا کہہ دیا، بس وہی بچے۔ تو اب ایک روایت، دوسری میں یہ ہے کہ چوتھی بار سجدہ کروں گا تو ایک مجھے اجازت ہوگی، میں تمام جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان محفوظ ہے، بالکل شراب جوا گندگی بڑے بڑے گناہوں میں ملوث، مگر ایمان دل میں تھا، اس کو اب ایسے آدمی کو اب میں ایسے لوگوں کو پہنچاؤں گا، پھر پانچویں بار واپس آؤں گا تو اللہ فرمائے گا حل بقی احد، کیا کوئی باقی رہ گیا؟ فرمائیں گے نہیں، لم یبق الا من حبته القرآن۔ یہ دونوں روایتیں میں نے بیان کی، ایک میں 3 کے بعد یہ فرمائے گا اور ایک روایت میں 4 مرتبہ کے بعد فرمائے گا کہ لم یبق الا من حبته القرآن۔ بس اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جب شفاعت سے انکار کر دیں گے تب ہی روکا جائے گا، ہاں تب ہی اللہ تعالی وہاں پر حکم نہیں دے گا، ورنہ سجدے میں ہوں گے حکم ہوگا سر اٹھائیے۔ بہرحال یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مسئلہ اتنا مضبوط، اتنی مضبوط حدیثوں سے ثابت ہے کہ انکار کرنے والے کو گمراہ لکھا گیا ہے عقائد کی کتابوں میں، شرح عقائد وغیرہ میں، کہ جو شفاعت کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، سمجھ گیا؟ ہاں تو اس لیے ہم لوگوں کو تیاری کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ کون ہے جو کہ شفاعت کے بغیر جنت میں جائے گا؟ ہیں کون ہے؟ واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ کر لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ۔ تو یہ کہ سب متقین اور اعلیٰ درجے کے جو اہل اسلام ہوں گے سب رسول پاک کی شفاعت کا انتظار کریں۔ ہاں کوئی بغیر آقا کائنات کی شفاعت کے جنت میں نہ جائے گا، اب سب شفاعت ہو جائے گی۔ ایک کو اللہ تعالی نے بچا کے رکھا ہوگا، فرمائے گا اللہ تعالی بہتوں نے بہتوں کی شفاعت کی اور جنت میں پہنچایا میرے حکم سے، اب میں ہی ایک ہوں، میں نے کسی ایک کو اپنے حکم سے ڈائریکٹ اپنے حکم سے نہیں پہنچایا بلکہ انبیاء کو حکم کر دیا۔ اب میرے لیے میں کہ ایک کو میں نے بچا رکھا ہے، جو رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں جو سب سے اخیر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے ہر ایک کے بعد سب کے بعد
جنت میں پہنچایا جائے گا، اس کو بھی میں پہچاتا۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد جہنم سے نکال کر جہنم کے کنارے کھڑا کر دے گا اور رخ اس کا جہنم کی طرف ہوگا، سمجھ میں آیا؟ اور پیٹھ اس کی جہنم کے باہر والے حصے کی طرف ہوگی۔ وہ اللہ سے کچھ دیر تک صبر کرے گا، اخیر میں اللہ سے کہے گا یا اللہ، بڑے بڑے جہنمی جہنم میں پڑے ہیں، ابو جہل وغیرہ سب، یا اللہ میرا منہ جہنم کی طرف سے پھیر دے، دوسری طرف پیٹھ جہنم کی طرف کر دے۔ یا رب صرف وجہی من النار، اے اللہ جہنم کی طرف سے میرا چہرہ پھیر دے۔ فَإِنَّهُ أَهْرَقَتْنِي زُقَاؤُهَا وَقَشَبَنِي رِيحُهَا، اے اللہ اس کی تپش جو آ رہی ہے اس سے میں جلا جا رہا ہوں، اور اس کی ہوا آگ کی لپٹ میری طرف ایسے اس کی ہوا آ رہی ہے کہ میں کوئلہ ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے موڑ دے گا دوسری طرف، اور پیٹھ جہنم کی طرف۔ اب اس کو تھوڑا سکون ملے گا، ایسے آنکھ اٹھائے گا تو ایک درخت کی نظر آئے گا، اس کی پتیاں ہوا کے جھونکوں سے ہل رہی ہیں۔ اب یہ گرمی دیکھ کر کچھ دیر، یہ گرمی اور وہ درخت کا میں پر ہواؤں کا جھونکا، یہ تماشا دیکھ کر کچھ دیر صبر کرے گا، پھر اللہ فرمائے گا یا ربی قربنی من تلک الشجرہ لکی استظل بها واشرب من مائها، اے اللہ میرا چہرہ جہنم کی تپش سے جلا جا رہا ہے اور میرا بدن بھی جھلس گیا ہے، اے اللہ وہ درخت سامنے نظر آ رہا ہے، اس درخت کے قریب مجھے پہنچا دے تاکہ میں اس کی ہوا میں کچھ ٹھنڈی سانس لوں اور میں اس میں کچھ دیر آرام کروں۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے بعد کہ اے بندے، میں تیری یہ خواہش پوری کر دوں، تو اس کے بعد پھر دوسری خواہش لے کے بیٹھ جائے گا کہ نہیں اے اللہ یہی بالکل لیٹسٹ اور یہی آخری، اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگتا، اے اللہ بس یہی اول یہی آخری۔ اللہ تعالیٰ اس درخت کے قریب پہنچا دے گا، وہاں کی ہوا اور پانی اس کے نیچے سے بہ رہا ہوگا، وہ سب استعمال کر کے مزاج ٹھکانے کچھ لگے گا تو اس سے نظر اٹھائے گا تو اس کو جنت کا دروازہ دکھے گا، تو اب اللہ سے عرض کرے گا اے اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دیں، دیکھوں میں اندر جھانک کر کے دیکھوں کہ وہاں کیا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالی فرمائے گا دیکھ، میں اگر یہ تیری
بات پوری کر دوں تو پھر کوئی اور سوال لے کے کھڑا ہو جائے گا، پہلے بھی تو نے قسم کھائی تھی کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا اور اب پھر مانگ رہا ہے، تو اے اللہ میں ہی سب سے بڑا بدنصیب نہیں ہوں۔ اللہ فرمائے گا قسم کھا، پکا وعدہ کر کہ اب کوئی سوال نہ کرے گا، پکا وعدہ کرے گا، قسمیں کھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کچھ قریب پہنچا دے گا۔ اب اس درخت کے نیچے آ کر اب ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لے کر پھر اب وہاں جنت کا سوال کیا تو جنت کے قریب اللہ نے اس شرط پر پہنچا دیا کہ دیکھ اب کچھ نہیں نہ مانگے گا، نہیں۔ تو جنت کے دروازے کے قریب گیا، اندر سے خوشبوؤں کے پھبکے آ رہے ہیں، بڑی شاندار ہوائیں آ رہی ہیں، اندر چڑیوں کے چہچہانے اور جنتیوں کے ہنسنے اور مسکرانے کے سب انداز باہر سے کچھ دکھائی دے رہے ہیں۔ اب کچھ دیر تک صبر کرے گا، پھر کہے گا اے اللہ مجھے اور قریب کر دے جنت کے دروازے سے، میں ذرا اندر والوں کو دیکھوں کہ کیسے ہیں اور میں دیکھوں کہ جنت میں کیا کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا معاذ کا کیا ابن آدم، اے آدم کی اولاد کتنا دھوکہ باز ہے تو قسم کھا رہا تھا کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا اور قسم شکنی کر رہا، کہ اے اللہ سب سے بڑا بدنصیب میں ہی نہیں ہوں، تو کرم فرما دے، کرم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کا اچھا جاؤ، پہنچا دیا۔ اللہ نے اس کو جنت کے پھاٹک کے قریب، اب وہاں تو ہوائیں خوب آ رہی ہیں، تو یہ خوشبو اور اندر والوں کا کبھی کبھی نقشہ نظر آ جاتا ہے۔ اب اندر ہے کیا، ذرا دروازے کے قریب پہنچ کر اندر جھانک تو لو، تو اللہ وہ موقع دے دے گا، پھر اس کو یہی شرط کہ اب کچھ نہیں مانگے گا، تو اب وہاں سے جھانک جھانک کے سب دیکھے گا اور بڑی نعمتیں نظر آئیں گی، رال ٹپکنے لگے گی لالچ سے۔ اب کہے گا یا رب مجھے جنت کا دروازہ کے قریب پہنچا دے، اب وہاں سے اور زیادہ محسوس ہوگا، پھر وہی عرض کرے گا کچھ دیر کے بعد کہ جنت میں اے اللہ مجھے ایک قدم رکھ کر کے چند قدم گھوم کر کے میں آ جاؤں گا، اجازت تو دے دے کہ جنت میں کیا کیا ہے میں ٹہل کے دیکھ تو لوں۔ اللہ فرمائے گا کتنا دھوکہ باز ہے، تو نے قسم کھائی تھی کچھ نہیں مانگے گا، پھر مانگ رہا کہ اے اللہ سب سے بڑا بدنصیب میں ہی نہیں ہوں، مجھ سے بڑے بڑے بدنصیب ابو جہل وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ کرم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے پاس پہنچائے گا۔ اب تو اور سب صاف صاف نظر آتا ہوگا، پھر اب عرض کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا اے اللہ بس مجھے اتنا موقع دے دے کہ میں جنت میں قدم رکھ کے دیکھ کر کے آ جاؤں، اتنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاف کرے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد کتنا دھوکہ باز ہے، تو قسم کھائی تھی تو کہا کہ اے اللہ سب سے بڑا بدنصیب میں ہی نہیں، تو مجھے جنت میں داخل ہونے دے۔ تو جنت میں جیسے ہی پہلا قدم رکھے گا اللہ فرمائے گا خیر چل مانگ، کیا مانگتا ہے مانگ، اب جو اس کے جی میں آئے مانگے گا، اور مانگ
اور جو کچھ مانگنا جتنی خواہش ہے مانگ لے، سبحان اللہ سب مانگ لیا. اب اور کوئی مانگ خواہش ہو تو اے اللہ اب دل میں کوئی خواہش نہیں ہے کہ جا میں نے یہ دیا جو مانگا تم نے، اس کے علاوہ 10 گنا اور دیا. سبحان اللہ اب جنت میں پہنچے گا تو اعلان کرے گا اعطانی ربی ما لم یعط احدا من العالمین، میرے رب نے مجھ کو اتنا دیا ہے کہ ساری کائنات میں کسی کو اتنا نہیں، سبحان اللہ کسی کو نہیں دیا. آقا کائنات فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے، ذالک ادنی اہل الجنہ، وہ کہے گا کہ جتنا مجھ کو دیا ہے اتنا کسی کو نہیں دیا. اور رسول پاک فرماتے ہیں جنتیوں میں سب سے نچلے درجے کا جنتی یہی ہے اللہ اکبر جو کہے گا مجھ کو اتنا ملا جتنا کسی کو نہیں ملا، یہ سب سے نیچے درجے کا ہے. تو اس لیے رفیقان ملت یہ سب نعمتیں ہیں جو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے اور معراج میں تو سب سائن کر کے آئے. تو اس لیے وہ جو بتا رہے ہیں بالکل حقیقت ہے. اس لیے ان نعمتوں کے لیے آدمی کو آدمی سے تیاری کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے ضرور سرفراز فرمائے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے تاکہ ہم لوگ اللہ کی وہ نعمتیں جو جنت میں اس نے تیار کر رکھی ہیں وہ بھی حاصل ہوں. اور سب سے بڑی نعمت کہ اتنی بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کیا تمہاری کوئی خواہش باقی ہے؟ نہیں، سوچ لو کوئی خواہش باقی ہے؟ جنت کی نعمتوں میں کوئی نعمت باقی ہے تو بتاؤ میں دوں تم کو. تو سب پکار کے کہیں گے کہ کوئی نعمت نہیں باقی ہے، کچھ نہیں. تو سبحان اللہ. تو اب اللہ تعالی حجابات ہٹا دے گا، سب دیدار الہی میں مصروف ہو جائے گا. اللہ رب جلیل کا اس وقت نظارہ ہوگا، دیدار کر رہے ہوں. فرماتے ہیں آقا کائنات اس دیدار میں اتنی لذت اور اتنا کیف سرور ہوگا کہ آدمی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا جب تک اللہ کی مشیت ہوگی اپنے دیدار میں مصروف رکھے گا لوگوں کو. پھر حجابات آ جائیں گے بیچ میں، لوگ سارے جنتی یہ کہیں گے اوہ یہ سب نہ ہوتا، صرف چل بھائی دیدار الہی ہوتا سب کام، وہی سب سے بڑی نعمت. ہاں وہی سب سے بڑی نعمت. بہرحال اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ وہ حدیث میں آیا کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی نعمتیں کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل پر اس طرح کی نعمت کا خیال تک نہیں گزرا. ایسی ایسی نعمتیں وہاں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب لوگوں کو
ایمان پر سلامت رکھے، ایمانی پر اس نے خاتمہ عطا فرمائے۔ مجھے بھی اللہ تعالی اپنے صالحین میں اللہ تعالی کوئی نیچے طبقے ہی کی جگہ اللہ عطا فرما دے، اللہ کرم فرمائے۔ الہی خیر گردانی واقع شاہد العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ وسراج افقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا